अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, तहारत के मसाइल के हवाले से हमारी बात जारी व सारी है। आज उस सिलसिले की ये चौथी कड़ी जो आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपने आखिरी बात जो समाअत फरमाई थी वो थी कि एक अराबी मस्जिद में आया और उसने पेशाब कर दिया, और उसके बाद जो मामला हुआ कि वो पानी बहा दिया गया। तो पानी जो है वो पाकीज़गी की अलामत है और उससे पाकीज़गी हासिल की जाती है। आज की इस वीडियो में हम 3 अहादीस समाअत फरमाएँगे और इसके बाद हमारा ये जो पानियों के मसाइल का बाब है ये मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद एक नया बाब शुरू हो जाएगा अल्लाह ताला की तौफ़ीक से। हदीस बयान करने वाले हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इनका तारुफ़ मुनासिब समझूँगा कि आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जाए। सैयदना अब्दुल्ला ये सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लख्त जिगर थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जिनका मुत्बिउस सुन्ना का लक़ब मशहूर है, यानी सुन्नत की कदम कदम पर इत्तिबा करने वाले, बड़े ही मुत्तकी, परहेज़गार और लिल्लाहियत के मालिक थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास उनकी कुर्बत हासिल थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर तरीक़े पर अमल करना जो है वो अपने लिए ज़रूरी समझते थे। और नौजवान हज़रात जो हैं उनके लिए एक आइडियल शख्सियत हैं कि किस तरह इन हज़रात ने अपनी जवानी अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दी। आजकल के जवानों को अगर देखा जाए तो पूछा जाए तो वो अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात तज़किरा करते हुए कहते हैं जी ज़िंदगी तो एक बार ही मिलती है, ये कौन सा बार बार मिलती है, लिहाजा मौज मस्ती करनी चाहिए, ऐश परस्ती करनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन एक नौजवान ये भी थे कि जिन्होंने आगाज़ जवानी से लेकर ज़िंदगी के इख्तिताम तक अपनी हर ख्वाहिश को अपने रब के लिए कुर्बान किया और जो जो रब ने फरमाया उसको करके दिखाया, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये जो ख्वाहिशात हैं ये जन्नत में जाके पूरी करेंगे। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया हमें दी ही इसलिए है कि ताकि हम अपनी आखिरत बेहतर कर लें। लेकिन मामला बड़ा अजीब कि दुनिया का गलबा हम पे इस कदर गालिब आ चुका कि हम अपनी आखिरत को पसे पुश्त डाल चुके और दुनिया के पीछे ही हम बहुत तेज़ी के साथ भाग रहे हैं। और कब पंजाबी में कहते हैं ठुड्डा लगे और ठेड़ा लग के इंसान जो है वो अपनी मौत के दहाने पर और मौत के गड्ढे में कब्र की सूरत में गिर पड़े, उसे कोई मालूम नहीं। बहरकैफ़ ये वही सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर हैं जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दौरे हुकूमत के अंदर दौरे खिलाफत में हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी लगाई तो इन्होंने हज तमत्तो का ही एहराम बांधा। लोगों ने जाके जब उनसे कहा कि आपके वालिद ने तो इस पर पाबंदी लगाई है, तो फरमाने लगे कि मैंने कलमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, अपने वालिद का नहीं पढ़ा। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस बात पे बड़े खुश हुए थे कि मेरा बेटा जो है वो इत्तिबाए सुन्नत के अंदर अपने आप को मगन रखता है और उसका जज्बा इसके अंदर कूट कूट के भरा है। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक काबिल इत्तिबा शख्सियत हैं इस एतबार से जवानों के लिए कि जिन्होंने अपनी सारी जवानी अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दी। तो ये बयान करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहिल्लत लना मैततानी व दमानी। मुर्दार जो मुर्दा जानवर है आम तौर पर वो हराम होता है, लेकिन फरमाया कि 2 मुर्दार ऐसे हैं जो मुर्दा हालत में भी मिल जाएं तो वो हलाल होते हैं। इसी तरह खून हराम है लेकिन 2 खून ऐसे हैं जो हलाल हैं। तो जो मुर्दार हैं उनमें से एक तो टड्डी है, एक होती है टिड्डी, हमारे घरों के अंदर जो छोटी हल्की हल्की सी आवाज़ होती है, एक टड्डी होती है जिसे टड्डी दल भी बोलते हैं, जो आमतौर पर फसलों को खा जाती है। तो ये मरे होने की हालत में भी मिल जाए तो ये हलाल है। इसी तरह मछली भी अगर मुर्दा हालत में मिल जाए तो ये हलाल होती है। और 2 खून जिनके बारे में निशानदही की गई है वो फरमाया एक कलेजी है और तिली है। आप जानते हैं हमारे निज़ाम जो है ज़िंदगी का वो तिली और कलेजी के साथ है ना। तो जानवरों की जो कलेजी है और इसकी तिली जो है, जो हलाल जानवर हैं वो हलाल है, वो इस्तेमाल की जा सकती है, खाई जा सकती है। उसके बाद अगली हदीस है इस सिलसिले में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा वक़अ अज़्ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहदिकुम
کہ جب تم میں سے کسی کے مشروب میں جو پینے والی چیز ہے اس میں مکھی گر جائے تو وہ کیا کرے، فلیغمس ہو، جو مکھی گری ہے اس کو ڈبو دے، اس مشروب کے اندر ڈبو دے، چائے ہے، دودھ ہے، کوئی بھی چیز ہے، ثم لینزعہ، پھر اس کو نکال کے پھینک دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ یہ جدید سائنس بھی اس چیز کو مان چکی کہ جو مکھی کا ایک پر ہے وہ بیماری کا ذریعہ ہوتا ہے، جس میں ٹائیفائڈ بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن اسی کے دوسرے پر کے اندر اس کا توڑ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مدت پہلے ہمیں اس بات کی خبر دے رہی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عام طور پر بیماری والی پر سے ہی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، یعنی بیچ میں جب ڈوبنے لگتی ہے تو اپنے آپ کو وہی پر آگے کرتی ہے، لیکن وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ مکھی کا ایک حکم دیا گیا ہے کہ یہ مکھی جو عام طور پر نہ کسی کو نقصان دیتی ہے، نہ ڈنگ مارتی ہے، تو یہ کھانوں وغیرہ پر اور دوسری چیزوں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو مکھی کی اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مثال بھی بیان کی ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو کان لگا کے سننا، کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی تو دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی تمہارے کھانے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو وہ بھی اس کو نہیں حاصل کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہ طلب کرنے والا اور جسے طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں ہی کمزور ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، یہ پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے یہ بھی کمزور ہے۔ یہاں پہ بات چلی مکھی کی، تو اشفاق احمد جو مشہور ایک ادیب تھے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں واقعہ، وہ لکھتے ہیں کہ جس علاقے سے میرا تعلق تھا، گاؤں دیہات جیسا علاقہ تھا، تو عام طور پر ہوتا ہے نا کہ دیہاتی لوگ جب شہر میں جاتے ہیں تو واپسی پر وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شہر کی زندگی کیسی تھی، یا بہت سارے لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہاں پہ لوگ بڑی حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ نظام کیسا ہے، قانون کیسا ہے، نظامی زندگی کیسے چلتا ہے۔ تو اشفاق احمد کہتے ہیں ہمارے اس علاقے میں ایک آدمی تھا جو جوتیاں سلائی کرتا تھا، جسے موچی کہتے ہیں، اور اس کا نام علاقے میں تاؤ کے نام سے مشہور تھا، تاؤ۔ کہتے ہیں جب میں شہر پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے مبارکباد بھی دی اور الوداع بھی کہا، لیکن اس تاؤ نے مجھے کوئی جو ہے وہ اس بارے میں رسپانس نہیں دیا۔ میں جب کچھ عرصے بعد چھٹی پہ آیا تو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہجوم بنا کے، وہاں پہ بتاؤ کیسی زندگی ہے، کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسا سسٹم چلتا ہے۔ تو میں جس طرح انسان اپنی ایفیشنسی میں آتا ہے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور لوگ بڑی تعجب سے میری باتیں سن رہے ہیں، میں اس تاؤ کے پاس بھی گیا، پاس کھڑا ہوا، میں جان بوجھ کے لوگوں کو بتا رہا تھا، تو اس تاؤ نے جو ہے نا وہ میری طرف کوئی نگاہ نہ اٹھائی، اور مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ یار دیکھو سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور یہ اپنی انا میں ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں۔ پھر بات کرتے کرتے میں نے اچانک کہا کہ تم لوگوں کو یہ بات بتاؤں، یہ جو مکھی ہوتی ہے نا مکھی، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے کیمرہ رکھا ہے وہ بڑا ہائی لیول کا کیمرہ ہے، یہ دور سے ہی اپنی چیز کو پہچان لیتی ہے۔ تو وہ تاؤ جوتی سلائی کر رہا تھا، جوتی سلائی کرتے کرتے اس نے وہ جوتی نیچے پھینکی اور کہنے لگا فٹے منہ اس مکھی کا جو پھر گندگی پہ بیٹھتی، یعنی اتنا ہائی لیول کا میگا پکسل اس کا کیمرہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا بنایا ہے، اس کے باوجود وہ پھر گندگی پہ بیٹھتی۔ تو ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارا خوبصورت بدن چھوڑ کر زخم کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جن کو باقی جو ہے نا وہ خوبیاں نظر نہیں آتی، ایک خامی لے کے ہم لٹھ لے کے اگلے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی وہ ساری خوبیاں جو ہے وہ حباب منصورہ گرد بنا کے ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ تو شہد کی مکھی بننا چاہیے جو مختلف پھولوں سے رس چوستی ہے اور ان میں ترش بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو جو نتیجہ دیتی ہے، جو اس کا رزلٹ آتا ہے وہ میٹھے کی صورت میں ہوتا ہے، شاید میٹھا ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھی بننا چاہیے، لوگوں کو اچھا رویہ اپنا دینا چاہیے، دوسری عام مکھی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی سیل ہو جاتی ہیں۔ وہ کڑوی چیز ہوتی ہے لیکن میٹھی زبان کی وجہ سے وہ بھی اس کی سیل ہو جاتی ہیں۔ تو اپنا آپ انسان کو کردار اس کو اچھا رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے کی آخری حدیث ہے، سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، چوپایا جانور جو ہے زندہ ہونے کی حالت میں اگر اس کا کوئی حصہ گوشت کا کاٹ لیا جائے تو وہ مردہ ہے۔
ہوا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت لوگ جو اونٹ کی کوہان کاٹ کے استعمال کر لیتے تھے، اسی طرح دمبا ہوتا ہے اس کا وہ پچھلے والا حصہ اس کو کاٹ کے استعمال میں لے آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حصہ زندہ جانور اگرچہ وہ حلال ہے لیکن زندہ جانور کا وہ حصہ اگر کاٹ لیا جائے تو یہ مردار کے حکم میں ہے، یہ قابل استعمال نہیں ہے، یہ پاکیزہ نہیں ہے، نجس ہو چکا ہے۔ جس طرح جانور مر جائے تو یہ نجس ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتا، اسی طرح زندہ جانور کا اگر کوئی حصہ نکال لیا جائے تو یہ بھی مردہ ہونے کی حالت میں ہے، لہذا یہ پاکیزہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا سلسلہ اس حوالے سے کہ جو پانیوں کے مسائل ہیں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ آئندہ گفتگو کے اندر ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ برتن کیسے ہونے چاہیے، کون سے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں، کون سے نہیں استعمال کیے جا سکتے، اور استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ انتظار میں رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنا دے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔